نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر۔ اتنا زیادہ پابند مذہب، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی، صرف زبان سے سازش کرنے کی بات نہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں، اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں، خالی اس کے خلاف گفتگو اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا۔ یہ بدتر ہے زنا سے بھی۔ یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ مظلوم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا۔ ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں، ڈنڈے، کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے، تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں گا۔ یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے،
सियासतदान शेर लिख के लाते हैं, वो टीवी पे बैठ के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। सारी सियासी जमातों के सरबराहों को वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप कब बोलेंगे? अभी भी वक्त नहीं आया आपके बोलने का। इनको वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये आपके नुमाइंदे, इनको होना चाहिए था वहां। मेरे नहीं है, अल्लाह जानता है, एक भी नहीं है इनमें से, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे ये नुमाइंदे होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे नुमाइंदे नहीं है ये, आपके भी नहीं है। पर थोड़ा सा वक्त और रह गया है, फिर इंशाअल्लाह सारा पाकिस्तानी समझदार हो जाएगा। ये किसी के भी नहीं है। मेरे भाई, नंबरिंग हो रही है। मैं रात गुजरात में था तो मैं कह रहा था कि एक साहब कहने लगे मुझसे वहां के पंजाब की हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा रिजाइन वो करते हैं जिनके अंदर को थोड़ा बहुत शर्म का मादा होता है। ये लोग रिजाइन करेंगे? ये कैसे कर सकते हैं? और फिर रिजाइन सिर्फ उनको नहीं करना चाहिए था, मेरी तो दावत यह है कि हर सियासी जमात रिजाइन करे। हम इस मुल्क में सियासत नहीं करेंगे। मजहबी जमातें तबलीग करना बंद कर दें। पिराने उजाम गद्दी नशीनियां छोड़ के बाहर निकलें। ये जो हर चौक और हर चौराहे में लोग नसीहतों का बाजार गर्म करके खड़े हैं, ये छोड़ दें। क्या असर है तुम्हारी तबलीगों का? क्या मिल रहा है कौम को? तुम्हारी गद्दियां क्या तज़किया नफ्स कर रही हैं? और हर उस आदमी पे मुकदमा होना चाहिए जिसके मोबाइल में गंदी फोटो है। हर वो आदमी मुजरम है जो गंद देखता है, गंद आगे तकसीम करता है। ऐसे ही एक दो आदमी का नाम लगा के चुप कर गए हो। सुबह कयामत के दिन उस ज़ैनब के खून के हिसाब में मुझे भी पूछा जाएगा और आपको भी पूछा जाएगा। हर एक आदमी दूसरे पे बोझ डाल के खामोश हो जाता है। हुकूमत ने गलत किया। हुकूमत बनवाई किसने थी? किसने वोट दिया था? बराबर के शरीक है इनके जुर्मों में जो इनको ठप्पे लगाते हैं। चुप कर जाते हो तनकीद करके। हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। तो उनको ठप्पे लगाने वाला जालिम नहीं होता? वो नहीं मददगार जालिमों का? अभी तक लोग कह रहे हैं मौलाना आप सख्त जुमले कहते हैं, आप सख्त जुमले कहते हैं, आप बचें। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हें खबर नहीं, तुम इस ज्यादती का शिकार नहीं हो, तुम्हें क्या पता। मेरे एक चचा का बेटा था, इकलौता था, वो रास्ते में जाते हुए किसी की गोली का शिकार हो गया। मैं थाने गया पर्चा कटवाने, तालिब इल्मी का जमाना था। और जब मैं घर से निकला था तो मेरी जेब में 2 रुपए थे। मेरे तो अब्बा जी बड़ी देर पहले इंतकाल कर गए। चचा की ये हालत थी कि वो बेचारे उठने के काबिल नहीं रहे, एक बेटा था। और मैं जब थाने गया तो मैंने पर्चा काटने वाले से कहा कि कत्ल हो गया है, पर्चा कटवाना है। और डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ये मसीहा बने फिरते हैं कौम के, वो कहता है लाश को उधर रखो और पहले पर्चा कटवा के लाओ, फिर पोस्टमार्टम करेंगे। उसने भी एक टेलीफोन करना गवारा नहीं किया। ये सारे जालिम हैं इल्ला माशाअल्लाह। ये सब कटहरों में आएंगे, इन सब को हिसाब देना है। इनकी गोदों में बैठने वाले मौलवी और पीर सबसे पहले वो लटकाए जाएंगे। सबसे पहला नंबर उनका है। मैंने जाके कहा पर्चा पहले पर्चा कटवाओ फिर पोस्टमार्टम से। मैंने कहा पर्चा, तो पुलिस वाला मुझे कहने लगा एक पेल्सनों का डब्बा लाओ। ये नुमाइंदे हैं हमारे, ये हमारी हिफाजत करने पे हैं। तुमने खुद अपने लिए पुलिस बनाई है। ज़ैनब का चचा कहता है जब मैं थाने गया था पर्चा कटवाने, तो मुझे पुलिस वाले कहते थे अगर माल्टे ठंडे मिलते हैं तो लेके आ। और ज़ैनब का चचा कहता है कि वो मुझे कहते थे कि जा नेस्ले की 2 बोतलें ला, पानी पीना है। इस मुल्क पे बसने वालों का कोई वारस नहीं, कोई नहीं इनका वाली वारस। और कहते हैं कूड़े में पड़ी लिपटी हुई खून से लाश। और मुझे पुलिस वाले कहते हैं फलाने ने लाश ढूंढी है, उसे तो पहले 10,000 दे ले। मैं जालिम हूं, आप जालिम हैं, जिन्होंने इन जालिमों को अपना सिपा सालार बनाया है। तैयारी कर लो अल्लाह के हुजूर। मैंने पूछा रब करीम से, मौला तू बताना रिजल्ट कब निकलेगा? तो रब करीम ने फरमाया दुनिया तो गाफिल हो सकती है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कर जाके सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 42 पढ़ो। रब फरमाता है अल्लाह गाफिल नहीं है उन लोगों से जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं।
اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل، تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے، رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا، تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا، محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی، تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو۔ بوڑھی منت کرنے لگی، بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا، 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر، جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری کٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو، اس طرح قبضے ہوتے ہیں۔ بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا، جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی، اور جب وہ گئی نا، جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی، گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے، نیا مکان بن گیا۔ وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی، زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا؟ تو عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا، ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے میں انہیں ہلا دوں گا۔ کہتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو بتا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ، اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے۔ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اس سے منافق نہیں کوئی۔ منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو، ان ظالموں کے خلاف بولو۔ میرے عزیز کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو، بستی الٹ دی، گھر تباہ ہو گئے۔ یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی موجود نہ تھا، میں تو تھا نا، میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں اس وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ اللہ کو غافل نہ